انسان غلط کار محسوس نہیں ہو سکتا. یہ قوم ترک گاؤں شیلیا. ایک دور میں جلو اور شیلیا ایک ہی گاؤں تھے. یہ جلو بڑا گاؤں تھا. شیلیے کی نسبت ایسی تھی جیسے شیلیے کے ساتھ بٹنگ بن رہی ہے. ابھی تو بٹنگ بڑا ہی ماسٹر ہے، شیلیے سے بڑا ہو گیا. تو اس جلو کے ساتھ اسی طرح تھا، علیحدہ تھا. ترک قوم کے کچھ افراد شیلیے میں آ گئے، کچھ جلو میں رہ گئے. جلو والوں کا بھی شجرہ بمطابق 1872 کے بندوبست کے موجود ہے. یہ تعلق یہاں کے شیلیے کا ہے. تو شیلیے کے میں آپ کو بتاتا ہوں. قوم ترک گاؤں شیلیا. جد امجد ہمارے یہاں جو تشریف لائے محمد جان صاحب تھے، شیلیے گاؤں میں آباد ہوئے. بمطابق محکمہ مال ریکارڈ 1872 بمطابق 1872. اور یہ مالک دخلکار بوجہ دفعہ 5 قانون 1955 کے مطابق یہ ہوئے. جب زلزلہ آیا 1872 میں کچھ زلزلہ آیا تھا. اس وقت بعد میں جب زلزلہ آیا تھا، قیوم خان کی حکومت تھی، اس نے یہ مالکانوں حقوق دیے تھے دفعہ 5 کے تحت. تو بہرحال یہ تھے ہمارے محمد جان صاحب. یہ جد امجد سمجھ لیں، یہ ہمارے جو ہیں عبدالرشید، راجہ عبدالرشید کے نکڑدادا، پردادا نہیں نکڑدادا تھے. ان کے بیٹے تھے فیض علی. فیض علی ان کے بیٹے تھے. وہ جو ہمارے پردادا تھے تو ان کے 3 بیٹے تھے. تو ان کا ایک بیٹا تھا، اس کا نام مجھے نہیں پتہ ہے. یہ تعلق اس کا ملے گا گلبرگ کو. میں نے بتایا تھا کہ وہ آ کر اپنا پتہ کریں محکمہ مال سے، اور آگے ان کی یہ نسل کا سارا جاتا ہے اس کے والد کے ساتھ. لیکن ہمارے جو پردادا تھے فیض علی صاحب، ان کی اولاد میں 3 کے لڑکے تھے. بڑے لڑکے میں حسن علی، درمیانہ ہمارے دادا تھے میر زمان صاحب، اور چھوٹے بادشاہ بوستان خان. ان کا وہ اختیاری لقب تھا بادشاہ کاکا. تو ہمارے جو یہ ہمارے دادا صاحب جناب حضرت میر زمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ ایک تنہا پسند اور آباد گزار آدمی تھے. ان کی یادیں انہوں نے ایک تو یہ کہ قبر اکیلی خود وہ پتھر کے اندر کھڑپی دی کسی میں کھودی، اور اسی میں ابھی مدفون ہیں. تو دوسرا جو ہے انہوں نے ایک غار جورے کے اوپر کھودا تھا، جس میں انہوں نے 40 دن کا چلا کاٹا. اور وہاں یعنی یہ سمجھ لیں کہ 40 دن میں ایک دانہ روزانہ جو کا کھاتے تھے. تو انہوں نے 40 دن پورے کیے. تو روایت ہے کہ ان کے تعلق بڑا خاص تعلق تھا ان کے ساتھ. باقی مخلوق کا بھی تعلق تھا، تو اللہ کا خاص تعلق تھا کیونکہ آباد گزار تھے. تو تیسری بات جو ان کی یادگار ہے، انہوں نے ایک کنواں کھودا تھا نزدیک چھپڑے والی زیارت کے پاس. تو ابھی تو وہ بعد میں وہ آہستہ آہستہ وہاں شازی خان صاحب کا وہاں اور وہ ان کا بنا ہے فارم، تو وہاں پر وہ نیچے جاتے جاتے بند ہو گیا. لیکن یہ ان کی یادگاروں میں بات تھی. ہمارے دادا صاحب دیوان راجہ میر زمان صاحب، عرف ملا بھی کہتے تھے ان کو، کیونکہ تعلیم یافتہ تھے اس وقت، ملا کہا کرتے تھے. وہ بھی مدفون ہیں. یہ کھڑپی دی کسی وہاں ان کے اکیلے ہے. ابھی تو الحمدللہ ایسے محسوس ہے ان کے ساتھ وہ آگے تو مکان بن گئے. ابھی تو ایسے نظر آتا ہے جیسے مزار بن گئے. بہرحال وہ نیک آدمی تھے، اللہ ان کی خودی کرتے ہیں. تو میر زمان صاحب کے جو بیٹے تھے وہ ہمارے دادا ہیں. ان کے بیٹوں میں عبدالقیوم صاحب تھے، جو آرمی کے سگنل کور میں وہ تھے. دوسری جنگ میں انہوں نے ایسا لیا تھا، اور یہ برما کے ماسک پر تھے، جاپان کی طرف ان کا وہ تھا. تو اس کے بعد ان کے جو بیٹے ہیں وہ تھے اس میں یہ ان کے میر زمان صاحب کے ایک تو بیٹے ابو صاحب تھے، اور دوسرے عبدالحمید صاحب تھے. یہ سگنل یہ نیوی میں تھے، لیکن یہ لاولد فوت ہو گئے. دادا مائی صاحب کی ایک اور بات میں آپ کو ذرا بتا دوں. روایت ہے ہمارے والد صاحب نے بیان کی تھی، اور خصوصاً یہ قاضی قمر زمان کے والد قاضی بدیع زمان صاحب، یہ کچھ عمر میں ہمارے والد صاحب سے بڑے تھے. یہ بھی روایت کرتے تھے کہ جی یہ ہمارے دادا صاحب کی جب وہ میت جو ہے وہ کھڑپی کسی جائے مدفون پر کہ پہنچی قریب، تو وہاں پر جناب حضرت یہ گولڈ شریف والے سرکار جناب حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے مریدین کے ساتھ جا رہے تھے. تو 50-60 یا جتنے بھی ان کے پاس ساتھ تھے مریدین، تو وہ انہوں نے ان کی نماز جنازہ ادا کر کے آگے 100 آلہ یہ نیچے کی طرف چلے گئے تھے اور گاؤں کی طرف. تو اسی طریقے پر جو ہمارے والد صاحب تھے ان کا میں نے بتا دیا ہے. ہمارے چچا صاحب ان کی اولاد کوئی نہیں تھی، تو وہ نیوی میں تھے. 9/3/55 میں وہ فوت ہو گئے تھے. تو ہمارے والد صاحب 2/2/97 میں فوت ہو گئے تھے. تو اس میں یہ ہے کہ ہمارے والد صاحب یہ فرمایا کرتے تھے
کہ میں تقریباً 14 سال کا تھا جب میرے والد صاحب دیوان حضرت میر زمان صاحب دنیا سے رحمت فرما گئے تھے. تو اس لیے اگر کبھی ان پر وہ لگانے کی شناختی کی ضرورت پڑے تو اپنے والد صاحب کی عمر وہ نکال لیں. 97 میں یہ فوت ہوئے تھے, تقریباً 70 سال کی عمر میں وہ فوت ہوئے تھے. تو اس میں سے 14 نکال دیں تو بھی حساب کریں گے تو آپ کو میر زمان صاحب اپنے دادا صاحب کی جو ہیں, ہمارے دادا صاحب کی تاریخ وفات کا پتہ چل جائے گا. ان کے ایک وہ بڑے بھائی تھے جن کی والدہ دوسری تھی, ان جو پہلی ہمارے دادا صاحب نے شادی کی تھی اس میں سے تھے, ان کا نام خلیل الرحمن تھا. تو ہمارے جو تایا صاحب تھے ان کی جو والدہ تھی ہمارے دادا صاحب کے ساتھ کچھ ناچاکی کے بعد ان کو ڈائیورس ہو گئی تھی. پھر سنا ہے کہ وہ جلو کے رہنے والی تھی, انہوں نے پھر جا کر تناول میں ایک دوسری شادی کی تھی. وہاں سے پتہ چلا کہ ہمارے تایا خلیل الرحمن صاحب کی ایک مادری بہن اور ایک مادری بھائی تناول کے علاقے میں وہاں رہتے ہیں, یا ابھی ان کی اولاد رہتی ہے وہاں پر. تو بہرحال ہمارے جو اپنے والد صاحب تھے ان کے آگے بیٹے تھے 3 بیٹے جو ہیں, وہ ایک عبدالعزیز جو مجھ سے بڑا تھے, دوسرے عبدالوحید اور وحید الرحمان, یہ 2 بچپن میں ہی فوت ہو گئے تھے. عزیز مجھ سے بڑے تھے, عبدالوحید اور وحید الرحمان میرے چھوٹے بھائی محمد حنیف سے کم چھوٹے تھے. تو اس کے بعد ہماری ایک سسٹر تھی, یا ایز سسٹر, اور 7 بھائی ہے میرا محمد حنیف ہے. تو یہ ان کی اولاد میں سے میں عبدالرشید اور محمد حنیف صاحب جو ہیں وہ معرت ہیں اس میں عدالت کے اندر. تو ان حنیف صاحب جو کہ میرے چھوٹے بھائی ہیں وہ ان کے بیٹے ہیں عامر حنیف اور احمد حنیف اور اسیب اور سمی. تو 12 ان کی بیٹی کوئی نہیں ہے. تو میرے جو ہیں الحمدللہ عبدالرشید, میں نے آرمی میں نوکری کی تھی, عرقے کا ویلفیئر افسر تھا یونین کونسل جلو کا. تو پینشنر ہوں آرمی کا ظاہر ہے. تو بیٹے میں بڑے کا نام ہے قمر ضیاء اور اس سے چھوٹے کا نام قمر ضیاء فارن میں ہوتا ہے, وہ زیادہ عرصہ سعودیہ اور ابوظہبی وغیرہ میں. اس کے بعد قاسم ضیاء اس نے ہیٹریک کی ہے, تیسری دفعہ وہ فوج میں ہوئے. اور تیسرا علی عمران نے بی ٹیک انجینئرنگ کی ہے اس نے. تو انشاءاللہ اس کا بھی آگے بہتر ہوگا. میں سنا ہے اس نے بڑا وہ ٹیلیفون اسٹیشن وغیرہ کوئی کھولا ہے, اس میں چلتا ہے. تو بہرحال اس کی جو میری جو اولادوں میں ہے, قمر ضیاء کی اولادوں میں ہیں اس کی جب بات کر رہا تھا میں, یہ راجہ قمر ضیاء جو میرا بڑا بیٹا ہے اس کے بیٹے ہیں راجہ سمر ضیاء اور راجہ عبدالرحمان. تو ان کی ایک بیٹی ہے زائرہ. تو اسی طریقے پر راجہ قاسم ضیاء ہیں جو آرمی میں, ان کا بیٹا ہے راجہ محمد حنظلہ خان اور بیٹی ہیں لبابہ اور یہ رمائسہ. اور اسی طریقے پر بیٹا ہیں جو تیسرے 3rd ہیں, وہ بڑے ہیں لاڈلے سے ہیں. تو ان کے بیٹے کا نام ہے راجہ محمد ابرار, وہ بھی بڑا ایسے تلنگا قسم کا آدمی ہے. تو ان کے دوسری ایک بیٹی جو ہیں بڑی, ان کا نام کومل فاطمہ اور اس سے چھوٹی کا مدیہ اور چھوٹی کا نام زریاب ہے. اللہ پاک سب کے اچھے نصیب فرمائے. تو ساتھ جیسے میرے وہ اپنے, تو میں نے دادے کے اس کے جتنی بھی اولاد تھی ان کا میں نے بتا دی ہے. جو میرا خلیل الرحمان تائیں تھے ان کا بیٹا ہے محمد جاوید, جس کا ایک بیٹا ہے اور بیٹیاں ہیں شادی شدہ ہیں. تو ان کا جو تایا صاحب تھے ان کا دوسرا بیٹا سیف الملوک تھا, تو تھندا تھا اس کا نام کہتے تھے, فوت ہو گئے ہیں, لاول فوت ہو گئے ہیں, اس کی اولاد نہیں ہے. تیسرے وہ ہے محبت خان نام ہے, ایسے وہ ہے وہ یہ سمجھ لیں کہ پتہ نہیں ہوتا ہے, کبھی پنڈی میں کبھی کدھر شادی شروع نہیں کی ہے, کوئی ذہنی طور پر یہ کیسے آپ ریٹ ہے. یہ یہاں تک تو میں نے جیسے آپ کو بتایا یہ اپنی جو والد صاحب تھے یہ ہم بہن بھائی ہیں. تو باقی ایسے ہمارے جو دادوں میں ہیں ان میں ایک جو بڑے دادا تھے ان کا نام حسن علی تھا, اور جو چھوٹے دادا تھے میرے دادا صاحب سے چھوٹے بوستان تھے, ان کی ایک بیٹی تھی, ان کا ایک بیٹا تھا عبدالرحمان, اور ان کی آگے ایک بیٹی تھی. تو بس وہ لاولد ہیں. جو حسن علی جو ہیں ان کی پیچھے اولاد ہے. تو جہاں تک ہمارے شجرے کا تعلق ہے یہ ملتا ہے وادی اس کا حکم تناول کے سلطان غیاث الدین کے فرزند جو ہیں جلال خان صاحب کے ساتھ, کیونکہ ان کی اولاد جو ہے موزہ جلو اور یہ شلیہ اور حلہ سوا نیچے یہاں آباد ہوئی ہے. تو اس میں تھوڑی سی میں بات کرتا ہوں. ترک فاتح دنیا کا جو ترک فاتح تھے امیر تیمور گورگان, تا آدم علیہ السلام کا شجرہ نسب, اور جلال خان جس کی آگے ہم تھے جلال خان تا امیر تیمور گورگان کا شجرہ نسب تاریخ ہزارہ ملف راجہ ارشاد میں ملاحظہ ہو سکتا ہے. تو اس کے بعد دوسری ایک جو چیز اہم ہے, خلافت عثمانیہ کے اول سلطان عثمان بن ارطغرل صاحب کے قریباً پڑپوتے ہی تھے ان کے.
جس نے ایک دفعہ امیر تیمور جب وہ جا رہے تھے یورپ کے اس میں لشکر کشی میں، تو انگریزوں کی سازش تھی، تو انہوں نے اس غلط فہمی میں یا اس کی سازش کی وجہ سے انہوں نے وہ امیر تیمور کے لشکر پر حملہ کر دیا، وہ شکست کھائی۔ تو پھر جو امیر تیمور نے ان کو بلایا، کہا اب آپ کے ساتھ کیا کریں؟ تو انہوں نے کہا جیسے بادشاہ کرتے ہیں کریں، تاریخ کی کتاب میں لکھے ہیں۔ تو پھر انہوں نے ان کو لوہے کے پنجرے میں شکست کے بعد انہوں نے امیر تیمور نے بجائے مسلمان اور ترک سلطان ہونے کے بند کر کے واپس قسطنطنیہ بھیج دیا تھا۔ یہ کتابوں تاریخی کتابیں ہیں، ان میں یہ چیز لکھی ہوئی ہے۔ بہرحال یہ ایک علیحدہ چیز تھی۔ یہ ہمارا جو ذاتی اس میں ہے راجہ عبدالرشید، وہ اس کی جو شجرہ نسب ہے ان کی اولاد کا، یہ اس طریقے پر وہ آگے چلتے ہیں، عالم الغیب آگے چلتے ہیں۔ اللہ پاک اس میں کوئی غلطی کمی کوتاہی ہے تو اللہ پاک معاف فرمائے۔ نمبر یہ صورتحال میں نے یادداشت کے لیے نکل کی ہے۔ اس کے ساتھ باقی جو ہے میرے والد صاحب کی پینشن بک ہے، اس کے اوپر مزید وہ شجرہ نسب میں نے اس میں تعریف کیا ہوا ہے۔ جلو کا بھی وہ خسرہ جو ہے، وہ ان کا شجرہ جو ہے وہ 1872 سے آگے کا یہی ہے صورتحال کو، جو بڑے بزرگ ان کے وہاں رہ گئے تھے ان کا بھی اسی جو والد صاحب کی پینشن بک کے اوپر میں نے کاغذ لگایا، اس پر ان کا سر لکھا ہے، ان کے خسرات 980 140 اور 69 سے ان کا دیا ہے۔ ہمارے جو خسرات ہیں وہ 436 اور 435 وغیرہ ان کے تحت یہ چیزیں معلومات کی ہوئی ہیں 1872 سے۔ تو یہ چیزیں ریکارڈ کا حصہ ہیں، بس یہ یادداشت کے لیے، باقی تو سارے شجروں میں بہت